دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کو کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دے حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، مختصر وقت دے اندر ایک گل دا کچھ حصہ آپ بھی سمجھن دی کوشش کرنی ہے تو تانوں ہی سمجھانے دی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھ عطا فرمائے۔ محبت نہ بولو نا سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو توجہ کرے آج، رب تعالیٰ جل ذکرہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ رب العالمین وملائکتہ، رب دے فرشتے، یصلون علی النبی، اپنے ودعال مکھڑے تے درود بھیج دیتے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، میں اپنے موضوع لانا۔ پھر رب تعالیٰ نے اس کے بعد ایک حکم فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود بھیجو، وسلموا، سلام بھیجو، تسلیما، اے ایمان والو جنہ جنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھے ہے، جیڑے جیڑے مسلمان ہو، تسی میرے محبوب تے درود بھی بھیجو تے نالے سلام دے بھی نظرانے پیش کرو۔ اور سلام دی واری تاکید فرمائی، سلیمو تسلیما، صرف سلام نہیں فرمایا محبوب تے درود بھی بھیجو تے خوب ڈھیر ڈھیر سارا میرے محبوب تے سلام بھی پڑھیا کرو۔ اور اے اللہ حکم دیتا ہے ایمان والے جنہ کلمہ پڑھے، اے حکم کنہ نو ہے؟ درود پڑھن دا حکم کنہ نو ہے؟ ایمان والے نو۔ تے جیڑا جیڑا بندہ اپنے آپ کو سمجھ دے میں ایمان والا ہوں، مینوں کلمہ میں پڑھے ہے، میں حضور دا امتی ہاں، رب تعالیٰ دا بندہ ہاں، تے لہذا میں نے خطاب ہویا ہے، رب فرمایا میرے نبی تے سلام بھی بھیجو، درود بھی پڑھو، تے جے میں ایمان والا ہاں تو میں نبی تے درود بھی پڑھنا ہے، حضور تے سلام بھی بھیجنا ہے۔ اس ایت کریمہ دے اندر تسی تفاسیر دا مطالعہ کر لو، تسی احادیث مبارکہ چیک کرو،
ساریا چیزاں دا ساریا تفسیراں دا ایک بالکل چند لفظ ہے تواڈے سامنے وقت نو مد نظر رکھ دیا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حضور تے درود پڑھن دا حکم دیتا ہے، اپنے محبوب تے سلام بھیجن دا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود پڑھن دی قید نہیں لائی، اے کوئی نہیں آکھیا آ پڑھنا جے درود تے دوجا کو نہیں پڑھنا۔ کسے درود نو خاص کیتا، بولو دے سی، کسے ایک درود پڑھن نو خاص اللہ نے کیتا، اے نہیں آکھیا فلانا درود پڑھ لو تو فلانا نہ پڑھیا جائے۔ دوجی گل، رب تعالیٰ نے اس حکم دے اندر وقت نو خاص کیتا، وقت نہیں خاص کیتا با دن نو درود پڑھنا جے، رات نو پڑھنا جے، صبح پڑھنا جے، شامی پڑھنا جے، زور ویلے پڑھنا جے، نہ وقت خاص کیتا ہے، نہ درود خاص کیتا ہے، تے نہ ہی یہ آکھے ہے کہ تسی اے درود صرف جڑا نماز والا درود ہے او پڑھ سکتے ہو، دوجا درود تسا نہیں پڑھنا۔ ان ساریا چیزاں وچوں اس ایت کریمہ بلکہ پورے قرآن دے اندر رب تعالیٰ نے کسی چیز دی نفی نہیں فرمائی، مطلق حکم ہے۔ اور یہ مطلق حکم کی ہوندہ ہے؟ گرامر دے لحاظ دے نال علمی بات ہے تو سمجھے نہیں آنی۔ مطلق حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی جن دے اندر وقت نو خاص نہیں کیتا، سیگے نو خاص نہیں کیتا، درود نو خاص نہیں کیتا، ایس ویڑے پڑھنا جے ایس ٹیم نہ پڑھو، اے پڑھنا جے تے آ درود نہ پڑھیا جے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق حکم فرمایا ہے، میرے رب تعالیٰ نے گل ختم کر چھڑیے، صلو علیہ وسلمو تسلیما۔ جیڑے جیڑے اپنے آپ نو ایمان والا سمجھ دیو، دل کردہ جے تو رات نو درود پڑھو، دل کردہ جے صبح پڑھو، دل کردہ جے زور ویلے پڑھو، دل کردہ جے مغرب دی شاہ ٹیم پڑھو، نماز اپنے اپنے ٹیم تے پڑھنی ہے، درود پڑھن دا کوئی ٹیم نہیں۔ بھاویں اذان تو پہلے درود پڑھو، بھاویں اذان تو بعد درود پڑھو، نماز تو پہلے درود پڑھو، نماز تو بعد درود پڑھو۔ میرے رب نے کوئی شے نو خاص نہیں کیتا، بلکہ اتنا فرمایا ہے جنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھے، جس ٹائم تہاڈا دل کرتا ہے میرے نبی تے سلام بھی بھیجا کرو، حضور تے درود بھی پڑھیا کرو۔ بالکل مختصر گل، ایک بندہ تانوں منع کردا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھنا، تسی بالکل بحث کرن تو بغیر تسی اتنا پوچھ سکتے ہو کہ من اس درود تو منع کرنا لیا 3 سپاریاں دے وچوں اور سیاستہ دے وچوں اس کے علاوہ کتنیاں بھی کتب حدیث نے کسی ایک حدیث جو نہ کسی ایت جو بندہ دکھا سکتا ہے، نہ کسی حدیث جو دکھا سکتا ہے کہ نہ اللہ دے نبی درود پڑھن تو منع کیتا ہے تو نہ حضور دے صحابہ نے منع کیتا ہے۔ تو یہ خود تجربہ کر لیا، چیک کر لو، نیٹ دا دور ہے، گوگل دا دور ہے، سرچ کر لو۔ اللہ دے نبیاں بھی ان دے تو منع نہیں کیتا تے حضور دے صحابہ بھی منع نہیں کیتا۔ پھر ایک تو انگل سنن ملے گی، اذان تو پہلے نہیں پڑھنا تے اذان تو بعد بھی نہیں پڑھنا، اس ٹائم نہیں پڑھنا، نہ 3 سپاریاں جس چیز کا ذکر ہے اور نہ کتب حدیث کے اندر کوئی بندہ نہ آج تک دکھا سکے ہے نہ دکھا سکتا ہے۔ اس ٹائم اللہ نے وقت خاص کیتا ہے، حضور نے منع کیتا ہے، صحابہ نے منع کیتا ہے، اس ٹائم درود نہ پڑھیا جے تے اس ٹائم پڑھیا جے۔ میں کہ سنیا نہ اللہ نے منع کیتا ہے، نہ حضور نے منع کیتا ہے، نہ قرآن وچ منع ہے، نہ حدیثاں وچ منع ہے کہ جے کسی ہستی نے منع نہیں کیتا تے رب دے مطلق حکم نو اج دا ملا تبدیل کرن دی کوشش کرے کہ بھائی اوے سال بدلن والے سنی نہیں بدلن والے۔ ایک کل بھی حضور تے درود پڑھتے رہنے اور اعلان کہہ رہے نے درود ابراہیمی پڑھو، درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو، درود خضری پڑھو، درود تاج پڑھو، جیڑا مرضی ہے درود پڑھو۔ نہ رب نے منع کیتا ہے، نہ حضور نے منع کیتا ہے، نہ اج دا بندہ منع کر سکتا ہے۔ فقط اتنا ہے نبی تے درود پڑھیا کرو، سلام بھیجا کرو، جس ویلے دل کردا جے جیڑا درود پڑھن تے دل کردا جے بس حضور تے سلام ہی بھیجا کرو تے درود دے بھی نظرانے پیش کیتا کرو۔
جدوں کسی ہستی نے منع نہیں کیتا تے اج اسی کون انہیں دین تبدیل کرن والے؟ پھر یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اے تے کسے پڑھیا ہی نہیں، اے یا رسول اللہ تے کوئی بندہ آندے ہی نہیں۔ تسی کیڑے رولے رو پے ہو، تسی کیوں آندے ہو؟ میں کہ سنیا اے درود سنیا نہیں بنایا، اے میرے آمینہ دے لال دے دنیا تے آنے تو پہلے بھی لوگ پڑھ دے رہنے تو حضور دے اتے جانور، اے پتھر پہاڑ، اے درخت کنکریاں، اے سارے حضور تے ایسی انداز نال درود پڑھ دے رہنے جیڑے آج سنی پڑھ دے پہلے۔ ان دے بارے تن میں دو تین چیزاں سمجھانیاں نے کہ تو ان سمجھ لگ جائے دی اے درود آج دے مدرسے دے مولوی نہیں بنایا بلکہ حضور دے دور چی حضور دے درود پڑھیا جاندہ آیا۔ تے میرا دل کردہ ہے ذرا مل کے سی ایک ہماری درود پاک پڑھیے تے با آواز بلند مل کے میرے نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بھائی یار ایمان والے ہو تو مجھے شرم کیوں کر دیا؟ منہ تو چادرہ تھلے کرو تو پڑھو میرے نال مل کے درود۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اکبر کبیرہ۔ آنا سونیا سب تو پہلے سیاستہ شریف دی سنن ترمذی دی حدیث پاک تیرے سامنے بیان کرن لگا وا۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دی گل تو بندہ انکار نہیں کر سکدا، جنہ دی گل بندہ نہ منن والا سونیا کامل مسلمان نہیں ہو سکدا، اس علی دی گل کرن لگا وا۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کردے نے سنن ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماندے نے کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کر دے ذرا دلوں کو تھام کے بویا جے، ذرا سمجھیا جے کہ اج دے ملہ دی بے ایمانی چیک کریا جے۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے میں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اسی مکہ شریف تو بھی مکہ تا فی بعض نواحیہ اسی مکہ شریف وچوں نکلیا، مکہ شریف دے بعض پنڈاں دی طرف بعض علاقیاں دی طرف جڑے مکہ شریف دے نال قصبے تے دیہات تے پنڈ نے انہاں دی طرف اسی جا رہے ہاں، اگے اگے حضور جا رہے نے، نال مولا علی جا رہے نے۔ حضرت مولا علی المرتضی فرماندے نے دنیا والیوں میں اکھاں نال تکیا ہے، میں کنا نال سنیا ہے، میں پاک نبی دے نال جا رہا ہاں، جادے سامنے جیڑا پہاڑ آندا ہے، جیڑا درخت آندا ہے، جیڑے درخت کولوں اسی گزرنے آ، جیڑے پہاڑ کولوں اسی گزرنے آ، ترمذی شریف دے جملے نے ذرا غور کریا جے، مولا علی روایت کرن والے نے میں کہ سونیا جھوٹے تے لعنت ہوے، ساڈی نہیں مننی نہ من، اوے اللہ دے نبی دی من لے، مولا علی دی من لے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے میں نبی دے نال جیڑا درخت سامنے آندا ہے، جیڑا پہاڑ سامنے آندا ہے، جدوں حضور کولوں گزرن لگدے نے پہاڑ وچوں بھی آواز آندی ہے، درختاں وچوں بھی آواز آندی ہے، میرا دل کردا ہے ایک واری ساڈے وچوں بھی آواز آ جانی چاہیے، درخت بھی بول کے کہندے نے السلام علیکہ یا رسول دب کے بولو سبحان اللہ۔ میں کہ سونیا آج تیری میری گل نہیں، ایک مولا علی روایت کرن والے نے جامع ترمذی دی حدیث پاک فرمایا درخت بھی پڑھتے نے، اے پہاڑ بھی نبی دے درود پڑھتے نے، تائیں کیسی اے دنیا والے لوگ کہنا چاہنے ہیں دنیا والے ہو جے نبی دا کلمہ پڑھیا جائے پھر تہاڈا بھی نظریہ ہونا چاہیے غیظ میں جل جائیں گے
غیظ میں جل جائیں گے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اللہ اکبر کبیرہ آنا دوسرا حوالہ دے لگا وا دوسری دلیل دے لگا وا سیرت حلبیہ دے اندر سونیا حضرت علامہ سونیا حلبی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام علامہ علی بن ابراہیم حلبی رحمت اللہ علیہ سیرت حلبیہ دے اندر فرماندے نے جدوں پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ شریف تو دور قضاء حاجت واسطے تشریف لے جاندے نے بعض وادیاں دے اندر گھاٹیاں دے اندرونی حصے دے اندر جتھوں آبادی نظر نہیں آندی اوتھے آمینہ دے نال جا کے قضاء حاجت فرماندے نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں جا رہے نے علامہ حلبی فرماندے نے دنیا والے پاک نبی جدوں جا رہے نے اودوں جیڑا بھی راستے وچ پہاڑ آوندا ہے جیڑا پتھر آوندا ہے جیڑا درخت آوندا ہے وہ بھی پاک نبی نو ویکھ کے تے بول دے نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں کیا درختہ تے پتھرانو اللہ پڑھنا نصیب کر چھڑیا ہے اوے درختانو بھی اللہ پڑھنا نصیب کر چھڑیا ہے اوے پہاڑانو بھی اللہ نے پڑھنا نصیب کر چھڑیا ہے سونیا تو بڑا تیرے تے حیران ایک دماغ ہوندا ہے اوے پتھر تے پہاڑ بھی پڑھ دے پہنے تو آج بھی نبی دے غلاماں نو درود پڑھن تو منع کر رہا ہے میں کہ سونیا نا اے اج دے مولویاں دا بنایا ہویا درود نے اے تے نبی دے دور دے اندر حضور دے صحابہ بھی پڑھ دے نے او درخت بھی پڑھ دے نے پہاڑ بھی پڑھ دے نے تے جے پہاڑ پڑھ سکدے نے سان دے اللہ زبان دتی ہے مڑ سی کو چپ رہ سکنے تے میرا دل کردا جے پہاڑ تے پتھر پڑھ سکدے نے درخت پڑھ سکدے نے پھر اسی بھی مل کے بولیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اللہ اکبر کبیر اللہ اکبر بھائی یہ درود پاک نہ رب تعالیٰ نے منع کیتا ہے بلکہ پڑھنے دا حکم دیتا ہے اور حضور دے دور اے بے جان چیزاں حضور دے درود پڑھ دیا رہیاں نے تے آج جاندار بھی حضور دے درود پڑھنے تے بھائی بدعت شرک نہیں ہوندا آمینہ دے لال راضی ہوندے اے تے سن گلاں جڑیاں حضور دے دور وچ درخت پڑھ دے ہے آؤ نہ ذرا گل کریے اس وقت دی جدو آمینہ دے لال ظاہری طور دے جو دنیا دے نہ آئے اج دنیا دے حضور نہیں آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پیارے موسیٰ کلیم اللہ جے تسی چاہندے ہو نا کہ میں رب تواڈے جڑی زبان دے تے کلام جاری ہوندا ہے بندہ بول گئے تے جڑا کلام آواز بندے دے منہ وچوں نکل گئی اس آواز تے زبان دے وچ کنا کو فاصلہ ہوندا ہے بھئی کلام ادائی زبان تو ہوندا ہے انہاں دے درمیان فاصلہ نہیں ہوندا لیکن ذرا توجہ کرو مکاشفۃ القلوب دے اندر یہ بات موجود ہے رب تعالیٰ فرمایا موسیٰ جے تسی چاہندے ہو نا کہ اس زبان دے تے جڑا کلام ہے ان دے نالوں زیادہ اللہ تواڈے قریب ہو جائے اے پیارے موسیٰ جے تسی جاندے ہو تواڈی زبان دے جڑا کلام ہے ان دے نالوں زیادہ اللہ تواڈے قریب ہو جائے جے تسی چاہندے ہو کہ تواڈے بدن وچ جڑی روح ہے نا
اس روح تو بھی زیادہ رب تواڈے قریب ہو جائے. اے پیارے موسیٰ جے تسی چاہندے ہو تواڈیاں اکھاں دے اندر جڑی ویکھن دی طاقت ہے بصارت یہ جڑی ویکھن دی طاقت ان دے اور اکھ دے درمیان جڑا فاصلہ ہے اللہ تواڈے ان دے نالوں زیادہ قریب ہو جائے. جے تسی چاہندے ہو کہ جڑا تواڈے کان دے اندر سننے دی طاقت ہے سماعت ہے قوت سماعت ہے جے تسی چاہندے ہو پر رب تواڈی قوت سماعت بھی زیادہ تواڈے قریب ہو جائے تو پھر پیارے موسیٰ ایک کام تواڈے کرنا پونا ہے. ایک کام تسی کرو اللہ تواڈے قریب ہو جائے گا. تے بھائی دے پیارے موسیٰ کام کرن تے اللہ انہاں دے قریب ہو جائے تے جیسی یہ کام کریے تے اللہ ساڈے نہیں قریب ہو سکتا. رب انہاں دے تے پہلے قریب آیا وہ رب دے قریب ہے. تعلیم تے سانو دیتی جا رہی ہے کہ تسی بھی انج کرو گے تے اللہ تواڈے تے بھی مہربانیاں فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سامعین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرمایا پیارے موسیٰ جے تسی چاہندے ہو اللہ تواڈی زبان دے اوتے جڑا کلام جاری ہوندا ہے اندے نالوں زیادہ دل دے اندر جڑے خیالات اوندے نے انہاں نالوں زیادہ قوت سماعت بھی زیادہ جڑا اکھاں نال ویندے ہو اے قوت بصارت بھی زیادہ جڑی تواڈی بدن تے روح ہے اس روح نالوں بھی زیادہ. اے پیارے موسیٰ جے تسی چاہندے ہو اللہ تواڈے قریب ہو جائے یا اللہ کی کرنا پوے گا کہ اللہ فرمانے پیارے موسیٰ پھر کثرت نال پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سونیا اجے پاک نبی دنیا تے نہیں آئے میرا اللہ حضور دے آنے تو پہلے پاک موسیٰ علیہ السلام نو حضور دے درود پڑھنے دی ترغیب دے رہا ہے درود پڑھنے دا حکم دے رہا ہے. میں کہتے پہاڑ بھی پڑھتے نے ایک درخت بھی پڑھتے نے جامع ترمذی وچ بھی موجود ہے. سونیا اے پاک علی بھی روایت کرنے والے نے سیرت حلبیہ دے اندر بھی موجود ہے. پاک نبی تے درود پہاڑا تے پتھر کیڑا پڑھدے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پڑھنے دا حکم فرما رہا ہے. آج 15ویں صدی دے اندر سونیا دی وہ سارے پڑھ سکدے نے. ساڈا ایمان تے نظریہ ہے اسی بھی حضور تے درود پڑھیے اللہ سانو بھی اپنا قرب عطا کرے گا سانو بھی برکتاں عطا فرمائے گا ساڈے تے بھی رحمتاں دا نزول ہوے گا اللہ ساڈی واسطے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا. پھر اسی بھی ادھر دیوار نو گواہ بنا کے ہر بندہ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او بازبانے باواز بلند میرے پاک نبی تے مل کے ذرا درود پڑھ لو. اسی بھی کہنے جو کہ ہوئے اے سونیا ہے جے تیرے دور دے اندر پہاڑ تے درخت بھی تیرے تے کلمہ پڑھ دے نے. آج 15ویں صدی وچ مسجد نور مصطفیٰ دے اندر بیٹھ کے اسی بھی تیرے تے وہی درود پڑھ رہے ہیں جڑا اللہ نے موسیٰ نو پڑھن دا حکم دیتا ہے. اسی بابا آواز بلند پڑھنے الصلاۃ باواز بلند ذرا گونج پہ جاوے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جڑے اجے تک بول دے پے اللہ سونیا جے تو پتھراں نو بولن دی طاقت دے سکنا ہے یہ پہاڑاں تے درختاں نو بولن دی طاقت دے سکنا ہے پھر میں دعا کرنا وا اللہ تانوں بھی بولن دی طاقت دے یہ بے زبان بول سکدے نے اسی کیوں نہیں بول سکدے. آواز بلند اللہ دے جدوں رب طاقت دے گا تے اسی بھی بولاں گے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ الصلاۃ. آواز بلند بھائی نظر آؤندے پہ جڑے کوئی نہیں پڑھتے پہ درود ہی پڑھنا ہے پڑھ لو تو اللہ طاقت دے الصلاۃ الصلاۃ
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر. پیارے بھائیو، جے پاک علی فرماندے نے اسی حضور دے نال جائیے تے ویکھی دا پہاڑ بھی درود پڑھدے پہنے اور یہی کہندے پہ السلام علیک یا رسول اللہ، اور درخت بھی کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. رب موسیٰ نو بھی حکم دے میرے پیارے نبی تے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بھائی یہ اس وقت دے درود اللہ والے پڑھ دے آ رہے ہیں. آج دے اساں اللہ نے قرآن وقت نو خاص نہیں کیتا، اس ٹائم نہ پڑھیا جے، اور نماز تو پہلے نہیں پڑھنا، نماز تو بعد نہیں پڑھنا، اذان تو پہلے یا بعد اس نہیں پڑھنا، کسی ختم دے نہیں پڑھنا، کسی محفل وچ نہیں پڑھنا. میں کہ رب تعالیٰ نے مطلق حکم فرمایا ہے، وقت تے سیگا خاص نہیں کیتا، درود دے عربی جملے خاص نہیں کیتے. کہ رب دے مطلق حکم نو تو تے میں سونا منسوخ نہیں کر سکتے، تو تے میں تبدیل نہیں کر سکتے. جنہیں اللہ دے نبی نے شریعت بنائی ہے، آج کوئی مائدہ لال تبدیلی نہیں کر سکتا. اسی طرح اپنے نبی دیاں سنتاں تے عمل بھی کرتا ہے، حضور تے درود بھی بھیجتا ہے. لہذا جو حضور تے درود پڑھیے، جدو رب نے منع نہیں کیتا. بندہ کہندے نا اذان تو پہلے یا فلاں ٹائم یا 12 بجے یہ درود کیوں پڑھ دیو؟ ایک نکی جی میں گل تمہیں سمجھانا. تواڈے کوئی بندہ ہون کھڑا ہو کے آکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی ان آکھاں دے با تو غلط کیتا ہے، اسی ان آکھ سکنا. جب تواڈے بندہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہون پڑھ لوے، راتی 1 بجے پڑھ لوے، جی سویرے 11 بجے پڑھ لوے، کوئی بندہ ہے جڑا آندا ہے اس نہیں صحیح کیتا؟ کوئی آکھ سکتا ہے؟ اچھا تسی جو انہوں نہیں آکھ سکتے اس نہیں صحیح کیتا. ہون تواڈے جو ایک بندہ انہاں کھے با 2:05 ہو گئے نے، یہ 2:05 تے درود پڑھنا کتوں ثابت؟ بھائی تو جو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قرآن ہے 2:05 تے کلمہ پڑھنے، حدیث ہے 2:05 تے پڑھنے، کہ صحابی آکے 2:05 تے کلمہ پڑھنے، کسی بھی نہیں آکے. تو جڑا پڑھدا ہوں تسی غلط بھی نہیں آندے آکھ سکتے، جڑا پڑھدا ہے وہ غلط بھی نہیں آکھ سکتے. تے جڑا پڑھدا ہے وہ یہ بھی نہیں آکھ سکتا کہ اللہ دا بھی حکم ہے، حضور دا حکم ہے، قرآن چاہیا حدیث چاہیا بس 2:30 بجے درود کلمہ پڑھ سکنے. نہ اللہ آکھے 2:30 بجے پڑھنا ہے، نہ حضور آکھے، نہ نبی آکھے، نہ کسی صحابی آکھے، نہ ولی آکھے، کسی بھی نہیں آکھے. تو بھائی مڑ کیوں آندا پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مڑا میں پڑھی جانے ہیں تو غلط ہو گئے، غلط بھی نہیں آکھ سکتے. قرآن بھی کوئی نہیں، نہ حضور نے ٹائم دسیا. تو بھائیا گل سمجھان واسطے کردا پیا، جس ٹائم تو کلمہ پڑھے نا ان کا ثواب ہے، منع کوئی نہیں. اسی طرح جی میں کلمہ پڑھن دا خاص ٹائم کوئی نہیں نا، ایویں حضور تے درود پڑھن دا بھی خاص ٹائم کوئی نہیں. یہ ہون سمجھ آئی جے تے بولو سبحان اللہ. جویں درود پڑھن دا قرآن و حدیث اجماع امت خاص ٹائم نہیں نا، تے جڑا پڑھدا وہ غلط بھی نہیں آکھ سکدے. انجے ہی کلمہ شریف پڑھن دا، درود پڑھن دا، سبحان اللہ آکھن دا، اللہ اکبر آکھن دا بھی خاص ٹائم ہے کوئی نہیں. جلے پڑھو گے اللہ بھی راضی ہوئے گا، حضور بھی راضی ہوئے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ مطلق حکم ہے، مطلق حکم ہے اللہ کا ذکر کرن دا، ٹائم کوئی نہیں. تو جو مطلق حکم ہے تو پھر تسی تے میں انہوں مقید نہیں کر سکتے. یہ نہیں آکھ سکتے 10 بجے پڑھنے 11 بجے نو پڑھنا، یہ نماز تے نہیں نا، ذکر درود. جدو انہاں دا ٹائم ٹیبل اللہ تے اللہ دے رسول نہیں بنایا تو 3 مہینے بھی بنانا چاہیے. جے 11 بجے پڑھنا جائز ہے تو اذان تو پہلے بے شرما کتوں نجائز ہو سکتا ہے؟ اور وہ 12 بجے بھی ٹائم ہے، 1 بجے بھی جائز ہے، 3 بجے بھی جائز ہے.
پڑھیا کر جے اللہ مقدر چ لکھیا ہی وہ اللہ چاہے پہاڑاں تو پڑھا سکدا ہے، مڑ تیری قسمت ہی ماری ہے جڑا ہن وی مسیتی بیٹھ کے نہیں پڑھدا۔ بھائیا اللہ تیرا شکر کیتا کر، مولا تیرا شکر ہے سانو کلمہ بھی پڑھن والا بنائی تے حضور دے درود بھی بھیجن والا بنائی۔ لہذا پیارے بھائیو جس ٹائم تہاڈا ٹائم لگے، دکان تے بیٹھے ہو، موٹر سائیکل تے جا رہے ہو، گڈی تے جا رہے ہو، کام ہتھاں نال کر رہے ہو، منہ تے کلمہ شریف جاری رہے، درود جاری رہے، رب کعبہ دی قسم ہے اللہ بڑیاں برکتاں دیندا جی۔ اجے موضوع مکمل نہیں ہویا، اندا انشاءاللہ بقیہ حصہ اگلے جمعۃ المبارک نو بیان کران گے تے نال تہاڈے نال ایک ہور مشورہ کرنا ہے، کیونکہ تسی تے نماز پڑھن والے ہو تے جویں تساں آکھیا کم تے وہی بہتر ہوندا ہے۔ اساں ٹائم 2 بجے دا بیان ختم کرنے دا رکھیا یہ ساستے بیلی دکانہ کوئی 1 بجے بند کردا ہے، کوئی 12:30 بجے بند کردا ہے، کوئی 1:45 بند کردا ہے، یہ سارے آ جان کرن تساں مڑ بھی 2:45 ہی آنا ہوندا۔ ایک ٹائم بنا لو، 1 تو 1:30 کر لو، 1:30 تو 2 کر لو، 2 تو 2:30 کر لو، 2:30 تو 3 کر لو، 12:30 تو 1 کر لو، ادھا گھنٹہ یہ بیان دا ٹائم ہوندا ہے۔ صرف ایک ٹائم بنا لو جس ٹائم تسی سارے آ سکتے ہو، مین شوق نہ 2 بجے پڑھان دا ہے، نہ 1:30 بجے پڑھان دا ہے، نہ 1 بجے، جلے تسی آ جاؤ جمعہ تے ہوئی چنگا ہوندا ہے جتھے 4 بندے جڑ جان۔ تسی سرکار کو تقریر 1:30 بجے ختم ہونی ہے، 1:45 شروع ہو جائے، 12:45 تے بیان شروع ہو جائے، 1:30 بجے ختم ہو جائے، اس تو بعد نماز جمعہ المبارک دی جماعت کھڑی ہو جائے، سانے اعتراض مڑ بھی کوئی نہیں جی۔ لیکن شرط یہ کہ جس ٹائم تسی آ جاؤ انیاں قیمتی گلاں ہوندیاں نے، اللہ دے رسول دا حکم ہوندا ہے تے اس دن وچ ادھا گھنٹہ کڈ لئیے تے فائدہ تاں ہونا ہے جی۔ یہ ہن تسی دسو بجے ٹائم ہے 1:45 تو 1:30 تک تقریر دا کر لئیے تو تسی سارے 1 بجے آ جاسو، کوئی نہ بول دے بھائی کہ آنا 3-4 بندے نے انہوں کو 2-3 بجے آکھیا جمعہ جی 2:15 لیٹ ہو جاندہ ہے، اسی جمعہ تھوڑا پیچھے کر لئیے جی، 2 بجے نسی فارغ ویلے ہو کہ مسجد سے نکل جائیے، تو میں کہا تجھے 12 بجے بھی آکھو تو سی فارغ کرنے تیار جی، لیکن ہونا کم تھا جو تسی آؤ تے ہن کتن تے میں سنانا نہیں، سننا تسی یہ سنانا اسی باویں جس مرضی بہ دے۔ اسی اگلا جمعہ جڑا ہے آؤن والا ہے، اس موضوع دی انشاءاللہ بقیہ حصہ قرآن و حدیث کی روشنی بیان کریں گے، 12:45 تے تقریر شروع کریں گے، 1:30 بجے تقریر ختم ہو جاسی جی۔ اس تو بعد اسی نماز جمعہ المبارک نماز جماعت جی کھڑی کر لواں گے جی۔ اگلے جمعے تسی 1 دن نیڑے آ گئے مڑ اسی 1:30 بجے چلتے جاواں گے جی، تسی مڑ بھی 1:30 بجے آئے تو مڑ اسی 1:30 شروع کر لواں، نہ کوئی تھانوں پوچھن والا نہ کوئی سانوں پوچھن والا ہے جی۔ چلنا رل مل کے ٹائم پکا بنا لو، اس ٹائم آؤ اللہ دے رسول کا ذکر کریے، 4 گلاں کریے، جماعت کرائیے تو کرو گھر۔ اگلا جمعہ نوٹ تسی کر لو، 12:45 دے انشاءاللہ تقریر شروع ہونی تے 1:30 تک، 1:30 دے قریب 1:30 دا مطلب 30 منٹ نہیں ہوندا، 28 منٹ بھی ہوندا ہے، 33 منٹ بھی ہوندا ہے۔ ہن تسی آکھو سوئی تو سوئی چڑھے تے موکاری صاحب چھڈن، ساڈے بھائی نام کہ شادیاں والیاں، نادرا والیاں، عدالتاں والیاں پابندی کر لئیے تو مڑ اسی بھی کر لیں گے جی۔ شادی دے کارڈ تے لکھیا ہوندا ہے 2:30 بجے تے روٹی 4 بجے دیندے ہو جی جی، اوتھے ٹائم دی کوئی نہیں، ادھا گھنٹہ پہلے بہ جانے تے ایتھے مڑ اللہ دا ذکر کرنا ہوندا ہے تے گناہ بھی کوئی نہیں، گل پکی بنا لو انشاءاللہ۔ اسی 1:30 بجے دے قریب تقریر ختم کر کے جماعت کھڑی کر دیاں گے، تساں سارے 1 دے قریب مسجد آ جاوے گے انشاءاللہ، اسی تانوں جلدی ویلا کر کے بھیج دیاں گے۔ اللہ تواں تے من عمل دی توفیق عطا فرمائے۔